ذکر ہنسی رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے لیے نئے نغمے سیکھے اللہ کا ترانہ بھول گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، صدق اللہ العظیم۔ محترم قابل قدر سامعین کرام، اللہ کے نیک اور صالح بندو، گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے سورہ ماعون کی تفسیر شروع ہوئی تھی۔ اس کے اندر الحمدللہ بہت ساری باتیں آ گئی۔ پہلی آیت کی تفسیر ہوئی تھی، انشاءاللہ آج پہلی آیت اور دوسری آیت کی تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ سورہ ماعون اس کا آدھا حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور آدھا حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ آدھے حصے کے اندر مشرکین کی حرکتیں اور ان کی کرتوتوں کا تذکرہ ہے، اور آدھے حصے کے اندر منافقین کی حرکتوں اور ان کی کرتوتوں کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ مجلس میں یہ باتیں آ چکی ہیں۔ اس کا شان نزول بھی آپ حضرات کے سامنے بتلایا جا چکا ہے۔ ابو جہل کی یہ عادت تھی، اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو وہ اس کے گھر پہنچ جاتا، جا کر اس سے یہ کہنے لگتا، دیکھو تمہارے اس دنیا سے جانے کے بعد تمہارے خاندان والے، تمہارے گھر والے تمہارے بچے کی پرورش نہیں کریں گے، تمہارے بچے کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کو وہ ضائع کر دیں گے۔ تم ایسا کرنا، تم اپنے بچے کی ساری ذمہ داری مجھے دے دینا، تمہارے اس دنیا سے جانے کے بعد میں اس کا جو حق ہے صحیح طور پر اسے ادا کروں گا، میں اس کے مال کو ضائع نہیں کروں گا۔ اس طرح وہ لوگوں کے پاس جاتا اور کہتا، اور ان سے ان کے بچوں کی ذمہ داری خود لے لیتا۔ جب اس کا انتقال ہو جاتا تو وہ ان کے بچوں کو گھر سے بھگا دیتا ننگا کر کے، ان کے حقوق کو وہ صحیح طور پر ادا نہیں کرتا تھا۔ انہی میں سے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے، اس نے میرے جو حقوق ہیں ان حقوق کو اس نے ضائع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو لے کر ابو جہل کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، تم نے اس کے حقوق کو ضائع کیا ہے، کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ تو ابو جہل یہ کہنے لگا، قیامت کیا چیز ہے؟ میں قیامت کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں قیامت کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمایا، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اسے دیکھا جو روز جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، اور جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ بزرگان محترم، پہلی آیت کی تفسیر الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ دو تین باتیں ہیں، میں اسے عرض کر کے فذلک الذی یدع الیتیم کی تفسیر میں کرنا چاہتا ہوں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اس کے اندر ہمارا جو عقیدہ ہے، سب سے پہلے اللہ پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور
جو عقیدہ جس طرح رہنا ہے اسی طرح اس عقیدے کو رکھنا ہے، آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ بہت سارے قوم اس دنیا میں ایسے ہیں، بہت سارے مذاہب اس دنیا میں ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہی کل زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کھا لیے پی لیے، بس جب ہماری موت ہو جائے گی، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر دوبارہ ہمیں پیدا نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض مذاہب والے کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں ہمارا جنم ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو لوگ اس دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کرتے ہیں وہ دوبارہ اچھی شکل میں اس دنیا میں دوبارہ ان کا وجود ہوگا، اور جو لوگ برے ہوں گے ان کا بری شکل میں دوبارہ اسی دنیا میں جنم ہوگا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہمارا ایمان یہ ہے اس دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، یہ دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ آپ حضرات نے ایک بات سنی ہوگی، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، اس دنیا کی جو ہلچل ہے سب ختم ہو جائے گی، انسانوں کے دل پھٹ جائیں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، صرف اللہ تبارک و تعالی رہیں گے۔ ایک زمانے تک بالکل خاموشی چھائی رہے گی، کچھ نہ ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ تمام انسانوں کو زندہ فرمائیں گے، تمام فرشتوں کو زندہ فرمائیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے، قبر کے اندر جتنے بھی مردوں کو دفن کیا گیا ہے، زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں وہ سب باہر نکل آئیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ بزرگان محترم، میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں آپ حضرات کے سامنے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا، جب قبر کے کیڑے ہمیں کھا لیں گے دوبارہ ہمارا وجود کیسے ہوگا؟ انہیں ایک بات یہ سمجھ میں آنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس وقت پیدا فرمایا جب ہمارا وجود تک نہیں تھا۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے۔ بہرحال اس دنیا کے بعد، اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ حضرات دیکھیں، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہاں پر دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عبادت گزار ہیں، بہت سارے لوگ فرما بردار ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو انہیں جس طرح بدلہ ملنا تھا وہ بدلہ دنیا میں انہیں نہیں ملتا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی کا کوئی قتل کر دیا، کسی پر کسی نے ظلم کر دیا، تو اسے جس طرح سزا ملنا تھا اسے مکمل طور پر دنیا میں سزا نہیں ملتی۔ اور جو لوگ اس دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے جزا، اور جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے سزا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں روز جزا و سزا۔ بزرگان محترم، میں عرض کر رہا تھا ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے اسے دیکھا جو روز جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ اس کے کچھ علامتیں ہیں، اس کا تذکرہ آگے کی آیت کے اندر ہے۔ میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات ایک بار غور کریں، آپ کے پاس ایک شہد ہے، آپ کو معلوم ہے کہ شہد میٹھی ہوتی ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس شہد کے اندر کسی نے زہر ملا دیا ہے،
آپ اس شہد کو میٹھا ہوتے ہوئے بھی آپ اس شہد کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس شہد کو پینے سے مجھے فائدہ نہیں ہوگا، مجھے نقصان ہوگا۔ آپ کو وہ پینے سے نقصان ہوگا، اس کا آپ کو علم ہے۔ اسی طرح ایک دوائی ہے، دوائی کڑوی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ دوائی استعمال کرنے سے مجھے فائدہ ہوگا، اس کی انتہا کی آپ کو خبر ہے۔ اگر میں شہد استعمال کروں گا ہو سکتا ہے مجھے اس سے نقصان ہو، میری جان بھی جا سکتی ہے۔ اگر میں دوائی استعمال کروں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا ڈالیں گے، شفا ڈالنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ میں اسے اس لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا کے اندر آپ جو بھی اعمال کرتے ہیں، دنیا کے اندر آپ نیک اعمال کیے تو اس کا اجر انشاءاللہ آپ کو آخرت کے اندر ملے گا، اور اگر آپ نے گناہ کیا، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑا، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر جواب دینا ہوگا۔ میں شہد کی مثال اس لیے دیا، دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھنے کے اعتبار سے بہت لذت ملتی ہے، ہماری آنکھ چاہتی ہے کہ ہم غیر محرم کو دیکھیں، ہماری آنکھ چاہتی ہے کہ میں فلمیں دیکھوں، میں سیریل دیکھوں، میں ایسی جگہ پر دیکھوں، گناہ کے راستے کو دیکھوں، لیکن آپ اپنی آنکھوں کو بچانا ہے، آنکھوں کو، آپ کی آنکھوں کو تکلیف ہو رہی ہے بچانے سے، آپ اپنی آنکھوں کو تکلیف دیجئے، لیکن آپ کو اس کی انتہا کی خبر ہے کہ اگر میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجر دیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دیں گے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں گناہ کروں، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں کوئی گناہ کروں، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلمیں دیکھوں، میں سیریل دیکھوں، اگر آپ کے دل کو تکلیف ہو، اگر نہ دیکھوں تو مجھے دل کو تکلیف ہوگی، اگر نہ دیکھوں تو میرا موڈ آف ہو جائے گا، آپ اپنے دل کو تکلیف دیں، آپ اپنے دل کو توڑ دیں، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ ہمیں اس دنیا میں جو زندگی اللہ نے دی ہے اسے سمجھ کر زندگی گزارنا ہے۔ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین میں یہ بات بہت اچھی طرح موجود تھی، انہیں آخرت کی فکر تھی۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا وہ اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھتے تھے جب تک اس سے توبہ نہ کر لیتے۔ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا کر چکی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، وہ عورت دوسری طرف آئی، پھر اس نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ تیسری طرف کر لیا، پھر وہ تیسری طرف آئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا کر چکی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے چہرے کو پھرا لیا، پھر عورت وہ آئی اور کہنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، دیکھو یہ عورت کیا کہتی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اس کی وجہ سے حمل تک ٹھہر چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، جب تک اس بچے کو تیری ضرورت رہے گی اس وقت تک تجھ پر کوئی سزا جاری نہیں کی جائے گی۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، 2 سال تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ 2 سال کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بچے کو لے کر اس حالت میں حاضر ہوئی، اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ میں یہاں پر یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس وقت رجسٹر میں کوئی نام درج نہیں کیا گیا تھا، اس وقت کوئی پولیس ان کا رجسٹر میں نام نہیں لکھی تھی، اس وقت انہیں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، مجھے اللہ کے یہاں جا کر جواب دینا ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھے پوچھیں گے۔ وہ عورت آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب بچہ بڑا ہو چکا ہے، اب اس بچے کو میری ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس پر حد جاری کی گئی، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ کے بعد فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی جو زنا کر چکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی اگر اس کی توبہ کو سارے مدینے والوں میں تقسیم کر دیا جائے سارے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے. بزرگان محترم، آخرت پر اگر ہمارا یقین مکمل ہوگا، آخرت پر اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا تو ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اللہ کے یہاں کھڑے ہونا ہے، اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہے. ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں چاہے زمین کے کسی بھی حصے کے اندر ہو، کسی بھی لمحے میں ہو، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے. ہمیں چاہیے ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، ہم اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ کے یہاں کھڑے ہونا ہے. مشرکین کی عادت تھی، ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم قیامت کو مانتے ہی نہیں ہے، روز جزا و سزا کیا چیز ہے، ہمارا اس پر عقیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اسے دیکھا جو روز جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی جو روز جزا و سزا پر جس کا یقین نہیں ہے، جس کا ایمان نہیں ہے، اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، وہ ان کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، وہ ان پر ظلم کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا. ابو جہل کی یہی عادت تھی، بعض مشرکین کی بھی یہی عادت تھی. اللہ نے ان کی علامت کا تذکرہ اس صورت میں فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ. مشرکین کی عادت تھی کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا، اگر ان کے گھر کے اندر بڑے بچے ہوتے، بالغ بچے ہوتے، تو ان کے حقوق کو صحیح طور پر وہ ادا کر دیتے. اگر کوئی گھر میں چھوٹا نابالغ بچہ ہے تو وہ ان کے حقوق کو ضائع کر دیتے. اور ان کا ایک محاورہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ وہی لوگ وراثت کے حقدار ہوں گے، مال لینے کے حقدار ہوں گے اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو، ہاتھ میں نیزہ اور تلوار ہو، اور وہ گھوڑوں پر سوار ہو اور وہ دشمنوں کا مقابلہ کرے. اسی شخص کو وراثت ملے گی، اسی شخص کو مال ملے گا، وہ یہ کہتے تھے. اور اس طرح کہہ کر وہ بچوں کے مال کو ضائع کر دیتے تھے، لوگوں کے حقوق کو وہ ضائع کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہی فرمایا ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے. کیا ہماری زندگی کے اندر ایسے حالات ہیں؟ کیا ہم اپنے ان یتیموں کا جو ہمارے پاس یتیم بچے ہیں، کیا ہم ان کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم ان کے حقوق کو جس طرح ادا کرنا ہے، جس طرح شریعت کا حکم ہے اس طرح ہم ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے. بزرگان محترم، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ جب کسی مولوی صاحب سے آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس دنیا سے باپ کے جانے کے بعد ان کے بچوں کے جو حقوق ہیں فوری طور پر انہیں ادا کر دینا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی کفن بھی تو میلا نہیں ہوا ہے، یہ تو غیروں والی بات ہوئی، اپنوں والی بات یہ نہیں ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں تھوڑے سے مہینے گزر گئے تو بات یہ پھیلتی ہے کہ انہیں تھوڑا حصہ کم مل گیا، انہیں صحیح طور پر اس کا حق نہیں ملا، اسے صحیح طور پر حصہ نہیں ملا. اس طرح کی باتیں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہمیں اپنے ذہن میں ایک بات یہ رکھنا ہے کہ بچوں کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کو صحیح طور پر ہم ادا کریں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کیسی ہے، ہم یتیموں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کر رہے ہیں، کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کا تذکرہ ہوگا. اس سے پہلے میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک باپ اپنے گھر کے لیے ایک مضبوط شجر کے مانند ہوتا ہے. اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے وہ ایک نگہبان ہوتا ہے.
وہ ایک نگران ہوتا ہے. جب تک باپ اس دنیا میں رہتا ہے لوگ اس کے بچوں کے ساتھ اس کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں, اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں. جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, بچہ یتیم ہو جاتا ہے, بیوی بیوہ ہو جاتی ہے, تو پڑوسی نگاہیں بدل لیتے ہیں, رشتہ دار نگاہیں بدل لیتے ہیں. اس کے ساتھ جس طرح سلوک کرنا ہے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے, اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں کرتے, اپنی نگاہوں کو بدل لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمایا, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ, جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں. بزرگان محترم, مشرکین کی یہی عادت تھی. وہ یہ کہتے تھے وہی لوگ مال کے حقدار ہوں گے, وہی لوگ وراثت کے حقدار ہوں گے جو گھوڑے پر سوار ہو, ہاتھ میں نیزہ اور تلوار ہو, اور وہ دشمن کا مقابلہ کرے. اسی شخص کو مال میں حصہ ملے گا, وراثت میں حصہ ملے گا. اس طرح وہ بچوں کے حقوق کو ضائع کر دیتے تھے, بچوں کی وراثت کو ضائع کر دیتے تھے. اللہ نے اس آیت میں یہی فرمایا. انشاءاللہ اس آیت کے اندر اللہ تعالی ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, یتیموں کے ساتھ ہمیں کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے, انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کا تذکرہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہی اور سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آل الوجود بذکر الإلہ وتصف